جو شریعت کے 4 امام ہیں ان میں سے ایک ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، ایک امام شافعی. یہ بہت بڑے جلیل القدر جو ہے اپنے زمانے کے فقہاء کرام محدثین ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار علم و حکمت کے خزانے عطا فرمائے. امام اعظم ابو حنیفہ، کروڑوں کی تعداد میں دنیا بھر میں لوگ آپ کی اقتدا کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، تقلید کرتے ہیں. اور دوسرے نمبر پر ہے امام شافعی. امام شافعی کہتے ہیں کہ جب شریعت کے کسی مسئلے میں میں الجھ جاتا، توجہ دیں، شریعت کے کسی مسئلے میں الجھ جاتا اور جواب جب مجھے نہیں ملتا، کتابوں کو کھولنے کے بعد، ورق گردانی کرنے کے بعد، احادیث کا مطالعہ کرنے کے بعد، قرآن کی تفسیر پڑھنے کے بعد جب کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، جب مقصد حاصل نہیں ہوتا، سوال کا جواب نہیں ملتا، تو امام شافعی کہتے ہیں میں امام اعظم کی مزار پر حاضر ہو جاتا. بہت دھیرے آپ کی آواز آتی ہے. کہتے میں امام اعظم کی مزار پر حاضری دیکھا اور امام اعظم کی مزار پر حاضری دے کر پھر امام اعظم کی روح پاک سے، امام اعظم کی روح پاک سے مخاطب ہوتا اور امام اعظم کی روح پاک سے پھر مجھے اپنے مسئلے کا جواب مل جایا کرتا تھا. اور آگے بڑھو. سلطان الہند، نائب رسول فی الہند، خواجہ خواجگاہ خواجہ معین الدین چشتی ثم اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ، مدینہ المنورہ مکہ المکرمہ کی حاضری کے بعد پیر و مرشد کی بارگاہ میں پہنچے. یا پیر و مرشد کے ساتھ جو ہے آپ نے حرمین طیبین کی زیارت کی، پچھلے ہفتے آپ نے سماعت کیا نا، اور پھر وہاں سے آپ رخصت ہو کر عراق وغیرہ ہوتے ہوئے بھارت آپ کو تشریف لانا تھا، تو آپ پاکستان پہنچے. اور پاکستان کا ایک شہر لاہور میں ایک ولی کامل کی مزار داتا گنج بخش لاہوری، جن کا نام عثمان بن علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ، غریب نواز کے پہلے کے بزرگ. تو سرکار غریب نواز مدینہ المنورہ سے عراق وغیرہ ایران کا سفر کرتے ہوئے پاکستان کے لاہور پہنچے جو اس وقت بھارت میں تھا. داتا گنج بخش لاہور کی مزار پر پہنچے، 40 دن آپ نے وہاں چلہ فرمایا. گنج بخش لاہوری کی مزار پر 40 دن آپ نے قیام کیا، 40 دن آپ نے وہاں چلہ فرمایا، اور 40 دن وہاں رکنے کے بعد پھر حضرت داتا گنج بخش لاہوری کی مزار سے آپ کی روح پاک سے جو باطنی فیوض حاصل ہوئے، جو روحانیت حاصل ہوئی، جو برکتیں حاصل ہوئی، ان کو سمیٹنے کے بعد خواجہ خواجگاہ ارشاد فرماتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارہ پیر کامل کاملانہ رہنما. آپ نے جو برکتیں وہاں سے حاصل کی ان کو حاصل کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں گنج بخش فیض عالم، یہ آپ کی جو تربت پاک ہے زمانہ یہاں سے فیض پاتا ہے. مظہر نور خدا، رب کے نور کا مظہر، اللہ کے نور کا جلوہ. ناقصارہ پیر کامل، جو ناقص لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، کم علم لوگ ہیں، بہت زیادہ عمل جن کے پاس نہیں، بہت زیادہ عبادتیں جن کے پاس نہیں، وہ بھی جب ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو یہ انہیں ہدایت دیتے ہیں. ناقصارہ پیر کامل، یہ ناقصوں کے پیر کامل ہیں. اور اتنا ہی نہیں، کاملانہ رہنما، جو بڑے بڑے اولیاء ہیں نا، یہ ان کی بھی رہبری فرماتے ہیں، یہ ان کی رہنمائی فرماتے ہیں، یہ ان کی دستگیری کرتے ہیں. تو بتائیے مجھے آپ، اولیاء کرام کے مزارات پر حاضر ہونا غلط ہوتا تو یہ جو سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ سلسلہ ہمیں نہیں ملتا. ہاں، ایک تسلسل ہے، ایک سلسلہ چل رہا ہے. اور یہ تو مختصر واقعات میں نے موضوع کی مناسبت سے، ٹاپک کی مناسبت سے آپ کے سامنے رکھے، ورنہ ہمیں ایسی انگنت اور بے شمار مثالیں انبیاء کی سیرت سے، صحابہ کی زندگی سے، شہداء کی زندگی سے، صالحین کی زندگی سے ہمیں ایسی بے شمار ہمیں نظیریں ملتی ہیں، مثالیں ملتی ہیں، واقعات ملتے ہیں. چلیے یہ تو ثابت ہو گیا کہ
اولیاء کرام کے مزارات پر جو ہم حاضر ہوتے ہیں یہ ہمارا آج کل کا طریقہ نہیں بلکہ یہ ہمیشہ سے صالحین کا طریقہ رہا ہے نا، صدیقین کا یہ ہمیشہ سے دستور اور طریقہ رہا ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔